و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ اصحاب کہف کس دور میں تھے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ اصحاب کہف کے دور کا بالکل صحیح تعین کرنا یہ تو ممکن نہیں ہے، البتہ بعض محققین مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت سے پہلے گزرے ہیں۔ اس میں کچھ اور اقوال بھی ہیں، بہرحال بس اتنا علم کافی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہ گزرے ہیں، اور اس سے زیادہ تحقیق کی کوئی خاص ایسی ضرورت نہیں ہے۔ کیا صدقہ فطر کے پیسوں سے راشن و دیگر سامان خرید کر غریبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے، بس یہ دیکھ لیں کہ جس کو وہ راشن دیا جا رہا ہے تو وہ صدقہ فطر کا مستحق ہو، تو اس کو کوئی رقم دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس رقم سے اگر کوئی ضرورت کی اشیاء خرید کر دے دی جائیں تو یہ بھی جائز ہے۔ جوائنٹ فیملی میں دیوروں سے کس طرح پردہ کیا جائے ایک گھر میں رہتے ہوئے؟ ایسی صورت میں جب خواتین کو باہر ایسی جگہ پر آنا ہو کہ جو ایک مشترکہ جگہ ہوتی ہے گھر میں، جس میں گھر کے باقی افراد بھی آتے ہیں اور نامحرم افراد بھی آ سکتے ہیں، تو اس میں ایک تو یہ خیال کریں کہ کوئی چادر یا بڑا دوپٹہ لپیٹ کر وہاں پہ آئیں، یعنی نقاب تو اگرچہ نہ کیا ہو لیکن بہرحال چادر لپیٹی ہو، اور جب نامحرم وہاں پر آئیں تو انہیں بھی چاہیے کہ ادھر آتے ہوئے اطلاع کر کے آئیں۔ تو جب وہ اطلاع کریں، کوئی ایسی آواز کے ذریعے سے، بسا اوقات کھانسنے کے ذریعے سے اطلاع کی جاتی ہے، تو اس طرح اطلاع کر کے آئیں تو اس وقت میں اس چادر سے یا دوپٹے سے اپنے چہرے کے آگے کر لیا جائے تو یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، باقی بلا ضرورت بات چیت نہ کی جائے۔ تو بہرحال ایسی صورت میں ہر وقت خاتون کا نقاب کر کے رہنا ضروری نہیں ہے، لیکن ان امور کی احتیاط کی جائے کہ نامحرم جب ان جگہوں پر آئیں کہ جہاں پر خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں تو وہ کوئی اطلاع کریں، اور اس وقت میں خواتین اپنے دوپٹے یا چادر کو آگے کر لیں۔ کیا ٹیسٹ کے لیے خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ خون دینے سے انسان کے جسم سے خون نکلتا ہے، اور جسم سے اس طرح خون کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ زکوٰۃ ٹوٹل انویسٹمنٹ پر ہوگی یا پروفٹ پر؟ دیکھیے اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ جو انویسٹمنٹ کی گئی ہے تو اس میں اثاثہ جات کیا ہیں۔ اگر اثاثہ جات جو ہیں وہ مال تجارت ہیں، یعنی کوئی ایسی اشیاء خریدی گئی ہیں کہ جن کو بیچ کر نفع کمانا مقصود ہے، تو پھر تو ان اثاثہ جات کی تمام مالیت پر زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ لیکن اگر اس انویسٹمنٹ کی رقم سے کوئی ایسے اثاثہ جات خریدے گئے ہیں کہ جن کو آگے بیچنا مقصود نہیں ہے، مثلاً ان کو کرائے پر لگانا مقصود ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ چونکہ مال تجارت نہیں ہے، اس لیے ان اثاثہ جات کی مالیت پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوگی۔ البتہ ان سے جو کوئی نفع آتا ہے تو سال کے آخر میں اس نفع کی جتنی بھی مقدار موجود ہو تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی لازم ہوگی۔ کیا اعتکاف کی حالت میں نہانا درست ہے؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ اعتکاف میں مثلاً نیند کی حالت میں کسی شخص پر غسل فرض ہو جائے تو وہ فرض غسل تو کر سکتا ہے، لیکن محض صفائی حاصل کرنے کے لیے یا گرمی ہے اور گرمی کی وجہ سے اگر کوئی شخص باقاعدہ غسل کے لیے نکلتا ہے اعتکاف کی حالت میں تو یہ جائز نہیں ہے، اس کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اتنی گنجائش علماء نے دی ہے کہ اگر ایک شخص قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے اور ادھر ہی بیت الخلاء میں ہی نہانے کا بھی بندوبست موجود ہو اور وہ
محض اتنی دیر لگائے کہ جتنی دیر میں انسان وضو کر لیتا ہے اور اتنی دیر میں جلدی سے قضاء حاجت سے فارغ ہو کر اپنے جسم پر پانی بہا کر نکل آئے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن خاص طور پر نہانے کے لیے نکلنا یہ جائز نہیں ہے۔ کیا کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر نہاتے ہوئے کان میں پانی چلا جائے اس کا بھی حکم بتا دیں۔ نہاتے ہوئے کان میں پانی چلا جائے اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اور دوائی ڈالنے کے بارے میں قدیم فقہا کی تحقیق یہی ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس دور میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ کان میں اگر دوائی ڈالی جائے تو وہ براہ راست جو ہے وہ دماغ تک نہیں پہنچتی، اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور وہ قدیم فقہا کی جو رائے تھی وہ قدیم طبی تحقیق کی، یعنی قدیم جو میڈیکل ریسرچ تھی اس کے مطابق تھی۔ تو اس لیے اب اگر کوئی شخص کان میں دوائی ڈالتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ تو دیکھیں، عبادت کے معاملے میں احتیاط کرنا ضروری ہے۔ کسی شخص کو بہت شدید ضرورت نہ ہو تو بہرحال کان میں دوائی نہ ڈالے، کیونکہ اس میں قدیم تحقیق یہی تھی اور فقہا اسی پر فتویٰ دیتے رہے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہی احتیاط کا تقاضا ہے۔ بہرحال کسی کو بہت شدید مجبوری ہو اور اس حالت میں وہ اگر کان میں دوائی ڈال لے تو اس کی پھر گنجائش ہوگی۔ بال ڈائی کرنے کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، رہنمائی کر دیں۔ بال ڈائی کرنا اگر بالکل کالے رنگ کو استعمال کیا جائے تو یہ جائز نہیں ہے، البتہ اس کے علاوہ جو دیگر رنگ ہیں تو ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ گہرا کوئی رنگ ہو، براؤن رنگ ہو، گہرا براؤن رنگ ہو، یہ رنگ جائز ہیں۔ تو بالکل کالے سیاہ نہ کیے جائیں، باقی رنگوں کے ساتھ اگر ڈائی کیا جائے تو اس کی گنجائش ہے، یہ جائز ہے۔ ملازم کی تنخواہ کن کن وجہ سے حرام ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے کسی ملازم کی تنخواہ ناجائز اور حرام ہو۔ مثلاً یہ کہ وہ اپنی ڈیوٹی انجام نہ دیتا ہو، تو ایسی صورت میں وہ اپنا تنخواہ تو لے رہا ہے لیکن تنخواہ کے عوض میں جو کام کا کرنا، ڈیوٹی کا انجام دینا اس کے ذمے ہے، وہ گویا کہ نہیں کر رہا۔ تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک انسان ناپ تول میں کمی کرے کہ پیسے تو پورے لے لیکن چیز جو ہے وہ تول کر پوری نہ دے، تو یہ جس طرح اس میں حرام کا عنصر آ جائے گا اس کی قیمت میں، تو اسی طرح یہاں پر بھی اس کی تنخواہ میں اگر یہ ڈیوٹی اپنی انجام بالکل نہیں دیتا یا اس میں کوتاہی اور کمی کرتا ہے تو اس کی تنخواہ میں حرام کا عنصر آ جائے گا۔ اسی طرح اگر اس کے ذمے جو کام ہے وہی ناجائز اور حرام ہو، کوئی ایسی نوکری یہ کر رہا ہے کہ جس میں اس کے ذمے ناجائز کام لگائے گئے ہیں، تو ان ناجائز کاموں کی جو یہ اجرت لے گا وہ بھی ناجائز ہوگی۔ اسی طرح مثلاً اس کے ذمے جو کام ہے وہ تو جائز ہے، لیکن جو شخص جس نے ملازم رکھا ہوا ہے وہ اس کو اجرت جو دیتا ہے وہ بالکل حرام مال سے دیتا ہے، تو اس حرام مال سے اجرت لینا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور اس کا حق ہے کہ یہ مطالبہ کرے اس سے کہ آپ مجھے اس حرام مال سے اجرت میری نہ دیں بلکہ کہیں سے حلال مال حاصل کر کے اس سے میری اجرت ادا کریں۔ روزہ میں کن چیزوں کی وجہ سے قضا لازم آتی ہے اور کن چیزوں کی وجہ سے کفارہ لازم آتا ہے؟ دیکھیے، روزہ ایک تو ٹوٹتا ہے کھانے پینے کی وجہ سے اور دوسرا ازدواجی تعلقات کی وجہ سے۔ تو اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کوئی ایسی چیز کھائے یا پیے کہ جس کو بطور غذا کے یا بطور دوا کے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو اپنا روزہ یاد بھی ہو، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔
اور اس پر اس کا کفارہ بھی لازم آئے گا بشرطے کہ کوئی عذر نہ ہو. یعنی یہ تینوں باتیں ہیں، یعنی وہ جان بوجھ کر رہا ہے اور اس کو اپنا روزہ یاد بھی ہے اور کوئی ایسا عذر بھی شدید نہیں پایا جاتا، پھر بھی وہ کوئی ایسی چیز کھاتا ہے کہ جو دوا یا غذا کے طور پر کھائی جاتی ہے، تو اس کا روزہ بھی ٹوٹے گا اور اس پر اس کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے. اسی طرح اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنا روزہ اس کو یاد ہے اور وہ ازدواجی تعلقات قائم کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اس پر کفارہ بھی لازم آئے گا. اور باقی قضا کی اس کے علاوہ بھی صورتیں ہیں کافی ساری. مثلاً ایک شخص جو ہے اس کو جان بوجھ کر تو اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، لیکن مثلاً کلی کرتے ہوئے غلطی سے پانی اس کے حلق کے نیچے چلا گیا اور روزہ اس کو یاد تھا. ایسی صورت میں اب روزہ ٹوٹ تو گیا ہے لیکن صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا. یا کسی شخص نے کوئی ایسی چیز کھا لی اٹھا کر جان بوجھ کر اور اس کو روزہ بھی اپنا یاد تھا کہ جو نہ کوئی دوا کے طور پر کھاتا ہے نہ غذا کے طور پر کھاتا ہے، تو اس چیز کی وجہ سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا. اسی طرح اگر عذر کی وجہ سے روزہ توڑنا پڑا، کوئی ایسا شدید بیمار ہو گیا کہ اب اگر دوائی نہ کھائے تو بیماری کے بہت بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کو دوا کھانی پڑ گئی تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن اس صورت میں بھی کفارہ لازم نہیں ہوگا. تو یہ کچھ صورتیں ہیں کہ جن میں صرف قضا لازم ہوتی ہے اور کفارہ لازم نہیں ہوتا. روزے کی حالت میں گیلی مسواک استعمال کر سکتے ہیں؟ جی، گیلی مسواک بھی استعمال کی جا سکتی ہے. اگر امام صاحب شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہوں تو کیا مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی؟ مردوں کے لیے شلوار کا ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ ناجائز ہے اور امام صاحب کو چاہیے کہ وہ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں. لیکن اگر وہ نیچے رکھتے ہیں اور ان کی ابتدا میں نماز پڑھ لی گئی تو نماز بہرحال ہو جائے گی، لیکن امام ایسے شخص کو مقرر کرنا چاہیے کہ جو شریعت کے احکام کا لحاظ رکھے اور ایسے کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو. اس طرح کے کسی کھلے گناہ میں مبتلا شخص کو اپنے قصد اور اختیار سے امام بنانا جو ہوتا ہے یہ جائز نہیں ہوتا. عورت کے لیے محرم کون کون ہیں؟ دیکھیں، اصولی بات تو یہ ہے کہ وہ شخص کہ جس کے ساتھ ایک عورت کا کبھی بھی نکاح نہ ہو سکے وہ عورت کے لیے محرم ہوتا ہے. اور پھر اس کی اچھی خاصی تفصیل ہے، مختلف وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک مرد اور عورت میں آپس میں حرمت قائم ہوتی ہے. مثال کے طور پہ نسب کی وجہ سے محرم ہوتے ہیں آپس میں مرد اور عورت، جیسے بھائی بہن محرم ہیں. اسی طرح اولاد اپنے والدین کے لیے محرم ہے، بلکہ اپنے تمام جو آباء و اجداد ہیں جن کی بھی اولاد ہے، چاہے بلا واسطہ ہو یا بالواسطہ ہو، ان سب کے لیے وہ آپس میں محرمیت کا ان کا رشتہ ہے، ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں. اسی طرح سسرالی جو رشتہ داری ہے اس کی وجہ سے آپس میں محرم ہو جاتے ہیں. ایک شخص کی جس عورت سے شادی ہوئی ہے تو اس عورت کی جتنی بھی اس کی مثلاً والدہ جو اس کی ساس ہے اور اس کی جو والدہ ہے، یہ جتنا سلسلہ اوپر تک چلے یہ سب اس کے لیے محرم بن جاتے ہیں. اسی طرح جو یہ مرد ہے تو اپنی اس کی جو بیوی ہے اس کے لیے اس کا والد جو اس کا سسر ہے یا اس کا والد، یہ سارے جو ہیں اس کے محرم بن جاتے ہیں. اسی طرح رضاعت کی وجہ سے مرد اور عورت آپس میں محرم بن جاتے ہیں، یعنی دو بچوں نے اگر ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے تو وہ آپس میں محرم بن جاتے ہیں. اور اسی طرح وہ خاتون بھی اس بچے کی محرم بن جاتی ہے جس نے دودھ پلایا ہے. تو یہ اس میں اچھی خاصی تفصیل ہے، یہ کچھ میں نے موٹی موٹی اس کی جو صورتیں تھیں وہ بیان کر دی ہیں. کیا جو عشاء جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ وتر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ رہنمائی فرمائیں.
بظاہر ان کی بات کا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص نے عشاء کے جو فرض ہیں وہ جماعت سے وہ نہیں پڑھ سکا، اس سے وہ رہ گئی جماعت، اور پھر بعد میں جب تراویح کے بعد وتر کی جماعت ہوئی تو کیا وہ اس میں جماعت کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے؟ تو جی، اگر وہ اپنی انفرادی فرض پڑھ چکا ہے پھر تو شامل ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ نہیں پڑھے تو پھر شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وتر کی نماز کا بہرحال فرائض کے بعد پڑھنا ضروری ہے۔ وضو کے دوران اگر کلی کرتے ہوئے پانی کے کچھ ذرات حلق میں چلے جائیں تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی، یہ میں نے جس طرح بھی بتایا کہ اگر وضو کرتے ہوئے کلی میں کسی شخص نے زیادہ مبالغہ سے کام لیا اور اس کی وجہ سے کچھ حلق میں پانی نیچے اتر گیا تو روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا۔ تو روزے کی حالت میں احتیاط کرنی چاہیے، چاہے وضو کریں یا غسل کریں تو صرف منہ بھر کر کلی کر لینا کافی ہوتا ہے، اس میں غرغرہ کرنا نہیں چاہیے۔ روزے کی حالت میں چاہے آپ غسل بھی کریں تو غرغرہ نہ کریں، صرف منہ بھر کر کلی کریں تاکہ روزے کے ٹوٹنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر کسی انسان کا روزہ ہے اور اگر اس کو سفر کرنا پڑ جائے تو کیا وہ روزہ توڑ سکتا ہے یا جاری رکھنا ہوگا؟ یعنی صبح صادق کے وقت میں تو وہ مسافر نہیں تھا، دن کو کسی وقت اس کو سفر درپیش آ گیا اور اس نے روزہ ظاہر ہے کہ رکھا ہوا تھا، کیونکہ صبح صادق کے وقت میں تو وہ مسافر نہیں تھا، تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے یا نہیں؟ تو وہ روزہ نہیں توڑ سکتا، اس کو اپنے اس روزے کو جاری رکھنا ہوگا۔ روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا بہتر ہے یا اس کی جگہ 1 گھنٹہ حفظ کرنا؟ دیکھیے، حفظ جو انسان کرتا ہے تو ظاہر ہے اس میں بھی قرآن مجید پڑھتا ہے، یہ بھی قرآن کی تلاوت ہی ہے، صرف تلاوت کا طریقہ تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے کہ انسان جب حفظ کرتا ہے تو ذرا تلاوت تیز کی جاتی ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو یاد کر لوں، اور جب یہ مقصد نہیں ہوتا کہ میں نے اس کو یاد کرنا ہے تو تلاوت آہستہ کی جاتی ہے۔ تو اگر کسی میں ہمت ہو کہ وہ حفظ کرے تو اس میں حفظ بھی ہو جائے گا اور قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو جائے گی، تو یہ زیادہ افضل اور ثواب والی بات ہے۔ نماز جمعہ کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ بس اتنی نیت کافی ہے کہ میں 2 رکعت نماز جمعہ ادا کرتا ہوں، اور یہ نیت بھی دل میں ہونا ضروری ہے، زبان سے یہ الفاظ کہنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ بسا اوقات بڑی لمبی چوڑی نیت بتائی جاتی ہے جمعہ کی نماز کے لیے، تو وہ اس لمبی چوڑی نیت کا کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لڑکے کے عقیقہ میں 2 بکرے کیے جاتے ہیں، کیا 2 بکروں کی جگہ 1 بڑا جانور کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، 1 بڑا جانور 2 بکروں کی جگہ کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ نکالنے کا صحیح طریقہ اور مال پر 1 سال پورا گزرنے کی شرط کا حساب کیسے لگائیں؟ دیکھیں، زکوٰۃ نکالنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ انسان جب پہلی دفعہ صاحب نصاب ہوا تھا تو وہ تاریخ متعین ہو جاتی ہے ہر سال حساب کرنے کے لیے، اور اس تاریخ سے مراد ہماری اسلامی مہینے کی تاریخ ہے، کیونکہ زکوٰۃ میں جب ہم سال کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد اسلامی سال ہوتا ہے، یہ عیسوی سال مراد نہیں ہوتا۔ تو اب ہر سال اس تاریخ کو وہ اپنے جو بھی قابل زکوٰۃ اموال ہیں، یعنی سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، ان کے مجموعے کو دیکھے تو ان کی جو بھی مالیت بنتی ہو اس کا 40واں حصہ بطور زکوٰۃ کے ادا کر دے۔ اب اگر کسی شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ میں پہلی دفعہ صاحب نصاب کب ہوا تھا، یہ سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس پہلی دفعہ اتنے اموال کب آئے تھے کہ ہم صاحب نصاب ہو گئے، تو پھر اس شخص کو چاہیے کہ اپنی طرف سے اندازہ لگائے اور غالب گمان سے جو تاریخ متعین ہوتی ہو اس تاریخ کو متعین کرے اور آئندہ ہر سال اسی تاریخ پر اپنے قابل زکوٰۃ اموال کا حساب کیا کرے۔ اگر کسی طرح بھی اس کو کچھ اندازہ نہ ہوتا ہو تو پھر اسے چاہیے کہ پھر خود ہی ایک تاریخ متعین کر لے اور آئندہ بس ہر سال پھر اسی تاریخ پر حساب کیا کرے، تو یہ صحیح طریقہ ہے سال کے پورا گزرنے کی شرط کا حساب لگانے کا۔ تو آج کے سوالات ختم ہوئے۔
آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔